نبی کے بعد اب کوئی اور کبھی بھی نبی آنے والا نہیں ہے. قیامت آ جائے گی مگر کوئی نبی دوسرا آ سکتا نہیں. حضور کے بعد جس نے بھی دعوی نبوت کیا وہ جھوٹا ہے اور ازلی بدبخت اور جہنمی ہے. بے شک اس کا اسلام سے اور رحمان کی دی ہوئی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس کا اختتام ہم نے اس آیت کریمہ پر کیا تھا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن کریم میں اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انی رسول اللہ الیکم جمیعا. میرے معبود نے یہ نہیں کہا کہ میں اس زمانے اس دور یا موجودہ لوگوں کے لیے اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی آئے گا، نہیں، بلکہ فرمایا انی رسول اللہ الیکم جمیعا. میرے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا میں اللہ کی طرف سے تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا. سبحان اللہ. آگے فرمایا الذی، فرمایا وہ اللہ کون ہے؟ اب تعارف کروایا. اب یہ بات بڑی توجہ طلب ہے. فرمایا میں کس اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں؟ الذی، وہ لہو ملک السماوات والارض. سبحان اللہ. فرمایا وہ اللہ وہ ہے جو سماوات یعنی زمین و آسمان کا مالک ہے اور اس کے سوا زمین و آسمان کا کوئی مالک نہیں. اب کیا بتایا؟ اس کا مفہوم کیا ہے کہ پیچھے تو رسالت کا ذکر ہو رہا اور آگے رب کی ملکیت کا ذکر ہو رہا کہ رب مالک ہے. اب رسالت اور ملکیت کو جوڑا کیوں گیا ہے؟ اس لیے جوڑا گیا، فرمایا کہ جب میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تو تم سب کی طرف بنا کر بھیجا گیا ہوں اور مجھے بھیجنے والا اللہ ہے اور اللہ وہ ہے جس کے قبضہ قدرت میں زمین بھی ہے اور آسمان بھی ہے. پتا چلا کہ ہر طرف میرے نبی کی نبوت کا ڈنکا بجا دیا گیا ہے. سبحان اللہ. اب اللہ ہے جس نے ہر طرف میرے نبی علیہ السلام کی نبوت کا ڈنکا بجا دیا ہے. تو فرمانے کا مفہوم یہ تھا کہ اب جب حضور کی رسالت کو اپنی مملکت کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اس لیے جوڑا ہے. فرمایا مجھے بنا کر بھیجا ہے اللہ نے اور اللہ وہ ہے جس کی ملکیت میں زمین بھی ہے اور جس کی ملکیت میں آسمان بھی ہے. تو پتا چلا جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفیٰ. سبحان اللہ. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ آباد زندہ آباد تاجدار ختم نبوت زندہ آباد زندہ آباد. تو فرمایا جہاں جہاں تک چونکہ مجھے اللہ نے بنا کر بھیجا ہے. اور یاد رکھیے نبی اللہ کا نمائندہ اور سفیر ہوتا ہے. سبحان اللہ. نبی اللہ کا نمائندہ اور سفیر. نمائندہ اور سفیر ہوتا ہے. سفیر. مثلا آپ اپنے ملکوں کے سفیر بھیجتے ہیں، مختلف ممالک میں آپ اپنے سفیر بھیجتے ہیں کہ ہمارا سفیر سعودی عربیہ میں ہوتا ہے، ہمارا سفیر دبئی میں ہوتا ہے، ہمارا سفیر اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بات اس ملک تک پہنچانی ہوتی ہے یا کوئی بات اس ملک کی اس ملک تک اپنے ملک تک پہنچانی ہوتی ہے تو اس کے درمیان وہ ایک واسطہ ہوتا ہے وہ سفیر کا. وہ سفیر کیا کرتا ہے؟ سفیر جب بات کرتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، بلکہ وہ کیا کہتا ہے کہ میں کلہ نہیں پہ تو بولتا، میرے پیچھے میرا پورا ملک پہ. توجہ حاضر ہے؟ میں بات سمجھا رہی ہوں. سفیر جڑے ویلے کو گل کردا ہے تو دی گل کی اہمیت کیوں ود جاندی ہے کہ وہ دے پیچھے اس گل دے پیچھے پورا ملک کھلوتا ہے. پوری حکومت اس سفیر کے اس بیان کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے جو بیان اگلے ملک تک پہنچایا جاتا ہے. گویا محبوب خدا بھی تعارف یہ کروا رہے ہیں کہ مجھے رسالت دینے والا وہ اللہ ہے جو زمین کا بھی مالک ہے آسمان کا بھی مالک ہے. اب جہاں جہاں تک خدا کی مملکت ہے وہاں وہاں تک
بے شک سبحان اللہ اس لیے ادا کرنے والا تو وہ خدا ہے. تو جب ساری زمین و آسمان اس خدا کے قبضے میں آ گئے تو اب مصطفیٰ کی نبوت کا ڈنکا بھی رب نے 4 رسول بجا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ہر طرف مصطفیٰ کی. تو یاد رکھنا میرے سید اکثر فرمایا کہ جڑا اپنے واسطے جی لیا تے اپنے واسطے مر گیا. جب تک وہ ہے جب مرا تو مر گیا. فرمایا جو خاندان کے لیے جیا اور خاندان کے لیے مرا. جب تک خاندان باقی ہے اس کا نام باقی ہے. خاندان ختم ہو گیا تو اس کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں. جو قوم کے لیے جیا قوم کے لیے مرا. مثلا ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ تعالی علیہ. اب جب تک پاکستان کا نام باقی ہے محمد علی جناح کا نام باقی ہے. توجہ حاضر ہے؟ جی جی اللہ. کیوں؟ کیونکہ قوم کے لیے محنت کی ہے. اب وہ الگ بات کہ ہم قوم نہیں بنے لیکن ملک میں تو رہتے. تو جب تک یہ ملک باقی ہے ملک بنانے والے اس کے لیے محنت کرنے والے کا نام باقی ہے. تو فرمایا جڑا اللہ واسطے جی گیا. اب نمائندہ مصطفیٰ خدا کا ہے. سفیر اگلے ملک میں تب تک رہتا ہے جب تک ملک پیچھے باقی ہو. پیچھے ملک ہی نہ ہوئے تو سفیر دی کو لوڑ ہے. پیچھے ملک ہی نہ ہوئے سفیر دی ان کو قدر ہے. بولو سفیر تے ہوئے گا ملک دے نال. تے جب ملک ہے حکومت ہے تے پھر سفیر بھی ہے. تے جب ملک حکومت بھی ہٹ جائے تے سفیر بھی کوئی نہیں. فرمایا مجھے بھیجنے والا ہے اللہ. سبحان اللہ. اب جب تک خدا باقی ہے تب تک مصطفیٰ کا نام باقی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. یہ کہ مصطفیٰ کو سفیر تو اللہ نے بنایا ہے. اللہ اپنا سفیر بنا کر بھیج رہا ہے. تو جب تک خدا باقی ہے خدا کا نام باقی ہے تب تک میرے اور تیرے نبی محمد مصطفیٰ کا نام بھی صلی اللہ مینوں اے دسو جیڑا اینیاں شاناں دا مالک ہوے اور جدے پیچھے اللہ تبارک و تعالی اپنا تعارف زمین و آسمان دا مالک کہہ کے کروا چھڑے اور وہ دے پیچھے کھلو جائے تے نالے آکے محبوبہ تینوں کسی ایک زمانے دور دا نہیں بلکہ سارے واسطے اللہ دا نبی بنا کے بھیج. سبحان اللہ. منوں دسو ایہو جیاں شاناں رکھن والے نبی تو بعد کسی اور نبی دی لوڑ ہے نہیں. بولو نہیں. اچھا آ جائیے. یہ تو تھی آیات قرآنی. جو آپ شروع سے اس موضوع کو سن رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ ہم نے اس میں بہت ساری آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں جس میں ہم نے یہ بتانے اور اس میں ثابت کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف کسی ایک آیت میں نہیں بلکہ بیشتر بہت ساری آیات مقدسہ میں اللہ نے اپنے معبود کی ختم نبوت کا ذکر فرمایا. بے شک بے شک سبحان اللہ. جو حاضر ہے بے شک سبحان اللہ. آپ کو وہ باتیں یاد ہیں بے شک. بلکہ ایک جگہ پر تو قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے نبی کے بعد اب کسی اور نبی کو بھیجنا یہ میری سنت ہی نہیں. رب کی سنت کیا ہے اس کا مفہوم عرض کرنا. قرآن میں رب نے فرمایا میری سنت ہے کہ میں نے محبوب سے پہلے نبی بھیجے تھے وہ میری سنت تھی. پھر میں نے نبیوں کا تاجدار محمد مصطفیٰ کو بھیجا تھا یہ میری سنت تھی. فرمایا میرے نبی تک میرے نبی بھیجنے کی سنت ادا ہوتی رہی. اب نبی کے بعد میری سنت ہی نہیں ہے کہ کوئی نبی بن کر آتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بعد اب کوئی کسی حالت میں کسی صورت میں اللہ کا نبی ہو سکتا نہیں. اب آگے آ جائے احادیث کی طرف. میں چاہتا ہوں چونکہ وقت تھوڑا ہے احادیث تو بہت زیادہ تھی مگر میں ان میں سے چند ایک آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ یہ بھی یاد رکھ لیں. تو یہ ہمارے لیے ایک اساس ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی پر